عظیم ترک فاتح امیر تیمور کی موت کے بعد اس کی بنائی ہوئی عظیم تیموری سلطنت صرف 100 سال تک ہی قائم رہ سکی، کیونکہ اولغ بیگ کی وفات کے بعد تیموری سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ مختلف گورنروں اور امراء نے اپنی اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لی تھیں، جبکہ تیموری شہزادے آپس میں تخت کی خاطر جنگیں لڑنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں امیر تیمور کے پوتے ابو سعید کے بیٹے عمر شیخ مرزا کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا، جس نے آگے چل کر اپنے پردادا امیر تیمور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے تاریخ ظہیر الدین محمد بابر کے نام سے جانتی ہے۔ ظہیر الدین بابر کون تھے اور کیسے بابر نے ہندوستان پر حکومت کی تھی؟ مغلیہ سلطنت کی سیریز کی اس پہلی ویڈیو میں آج ہم یہی جانیں گے۔ 1469 یعنی کہ 1469 میں امیر تیمور کے پڑپوتے ابو سعید مرزا کی وفات کے بعد تیموری سلطنت مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس دوران 1483 یعنی کہ 1483 میں ابو سعید مرزا کے بیٹے عمر شیخ مرزا کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا، جس کا نام عمر شیخ مرزا نے بابر مرزا رکھا، لیکن تاریخ میں وہ ظہیر الدین محمد بابر کے نام سے محفوظ ہو گیا۔ 1494 یعنی کہ 1494 میں بابر کے والد عمر شیخ مرزا کبوتر خانے کی چھت سے گر کر جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد بابر نے 1494 عیسوی میں امراء کی تائید سے فرغانہ کی حکومت سنبھالی۔ اس وقت بابر کی عمر صرف 12 برس تھی۔ نو عمر حکمران کے لیے یہ وقت بڑا ہی کٹن تھا، کیونکہ اقتدار کے دعوے دار بہت تھے۔ بابر کے ماموں سلطان محمود مرزا نے حصار کے علاقے سے اور چچا سلطان احمد مرزا نے سمرقند سے فوجی پیش قدمی کر دی۔ بابر اندجان چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد فریقین میں چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ اس دوران نومبر 1497 عیسوی تک بابر نے اپنے مخالفین پر قابو پا کر سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا، تاہم اپنے صدر مقام اندجان میں سازش کے باعث انہیں سمرقند چھوڑنا پڑا اور وہ واپس اندجان چلے گئے۔ اس کے بعد بابر نے 905 ہجری بمطابق 1499 عیسوی میں فرغانہ کو اپنے اور اپنے بھائی جہانگیر مرزا کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اسی سال بابر نے شادی کی۔ اگلے سال بابر نے سمرقند پھر فتح کر لیا، جس پر ازبک حکمران شیبانی خان نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن شیبانی خان نے رمضان 906 ہجری بمطابق اپریل 1501 عیسوی میں بابر کو شکست دی۔ سامان رسد کی کمی کی وجہ سے بابر کو سمرقند چھوڑنا پڑا۔ یہ بابر پر بڑے مشکل حالات تھے، کیونکہ بابر کے لیے اب کہیں جائے پناہ نہ تھی۔ بابر اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کے ہمراہ سخ اور ہوشیار کے خانہ بدوشوں کے پاس پناہ گزین رہا۔ آخر بابر نے فیصلہ کیا کہ انہیں کسی ایسے علاقے کا رخ کرنا چاہیے جس میں ازبک حکمرانوں کو دلچسپی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے کابل کا رخ کیا۔ کابل جاتے ہوئے انہوں نے بدخشاں پر قبضہ کیا۔ کابل پر اولغ بیگ مرزا یعنی کہ بابر کے چچا کے ایک داماد محمد مقیم کی حکومت تھی۔ بابر کی آمد پر وہ محصور ہو گئے، لیکن چند دن میں ہتھیار ڈال دیے۔ بابر نے اس شہر کی حکومت سنبھالنے کے بعد شہر کو بڑی ترقی دی، یہاں باغات لگوائے، تعمیرات کروائیں اور نظم و نسق پر توجہ دی۔ 1507 عیسوی میں بابر کے بیٹے ہمایوں کی ولادت ہوئی۔ ادھر شیبانی خان نے فارس کی صفوی حکومت کے بادشاہ اسماعیل صفوی کی سرحدوں پر چڑھائی کر دی تھی۔ شاہ اسماعیل صفوی نے جوابی کارروائی کی اور انہوں نے ہرات فتح کر لیا۔ اسی زمانے میں بابر نے بدخشاں پر دوبارہ فوج کشی کی، جہاں ازبک قابض ہو گئے تھے۔ بدخشاں فتح کرنے کے بعد بابر نے حصار، بکلات پر قبضہ کیا اور پھر بخارا پر بھی تیموری پرچم لہرا دیا گیا۔ اسی اثناء میں شیبانی خان نے قندھار پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن رمضان المبارک 916 ہجری بمطابق دسمبر 1510 عیسوی میں شیبانی خان مرو کے مقام پر شاہ اسماعیل صفوی کی فوجوں سے لڑتے ہوئے جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد بابر نے 1511 عیسوی میں سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی زمانے میں برصغیر پاک و ہند سے خبریں آنے لگیں کہ ہند کے فرمانروا سکندر لودھی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی جگہ ابراہیم لودھی کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور امراء کے درمیان آئے روز جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ بابر خود بھی 922 ہجری بمطابق 1516 عیسوی سے چھوٹی چھوٹی مہمات روانہ کر کے سرزمین ہند کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے۔ بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دہلی کے حکمران ابراہیم لودھی کے چچا عالم خان اور لاہور کے دولت خان لودھی نے دی تھی کہ آ کر ابراہیم لودھی کے خلاف ان کی مدد کریں۔
بابر نے 1519 سے 1524 عیسوی تک برے صغیر پر 4 حملے کیے تھے۔ پہلی بار انہوں نے 1519 عیسوی میں اٹک تک یلغار کی تھی اور پنجاب کی سرحد پر گکھڑوں اور دیگر مخالفین کی خبر لی۔ دوسری بار بابر نے لاہور، ملتان اور سرہند تک پیش قدمی کی تھی، ایک قلعہ اور کئی عمارتیں بنوائیں، لیکن کابل سے تشویش انگیز اطلاعات موصول ہونے پر وہ واپس چلے گئے۔ تیسری بار بابر نے 1520 عیسوی میں سرہند تک حملہ کیا، لیکن اس بار بھی قندھار کے بگڑے ہوئے معاملات کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا۔ چوتھی بار بابر نے 1524 عیسوی میں لاہور پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے گکھڑوں کے خلاف کارروائی کی۔ بابر نے سرزمین ہند پر 5واں اور فیصلہ کن حملہ 932 ہجری بمطابق 1526 عیسوی میں کیا تھا۔ جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ ہند کے حکمران ابراہیم لودھی 1,00,000 سواروں کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ جنگی ہاتھی بھی تھے۔ بابر کے ساتھ تقریباً 25,000 کا لشکر تھا۔ ابراہیم لودھی کے پاس چونکہ بہت زیادہ طاقت تھی، اس لیے بابر کی فوج میں تشویش کا پھیل جانا فطری بات تھی، لیکن بابر نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دلایا، انہیں منظم کیا اور اپنی فوج کے ساتھ پانی پت کی سمت کوچ کرنے لگے۔ پانی پت کا میدان دہلی سے 40 کوس کے فاصلے پر دہلی اور سرہند کے درمیان واقع ہے۔ 9 رجب 932 ہجری بمطابق 21 اپریل 1526 عیسوی کو پانی پت کے میدان میں تاریخی جنگ لڑی گئی، جس کے نتیجے میں برے صغیر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ بابر نے حکم دیا کہ توپوں کی گاڑیاں بیلوں کی مروڑ دار کھالوں کے ساتھ زنجیر کی طرح جوڑ دی جائیں۔ ہر 2 توپ گاڑیوں کے درمیان 6 یا 7 لوہے کے توے تھے۔ بابر نے ان تیاریوں پر 5 یا 6 دن صرف کیے تھے۔ اس کے بعد وہ پانی پت کی طرف بڑھے تھے۔ صبح کو لڑائی کا آغاز ہوا اور گھوڑوں کی ٹاپوں، ہاتھیوں کی چنگاڑوں اور رزمیاں ناروں سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ خون کے فوارے اچھلنے لگے اور گرد و غبار کے بادلوں نے میدان کو ڈھانپ لیا۔ توپوں کی گرج نے دلوں پر ایک ایسی دہشت طاری کر دی کہ بابر کی مختصر مگر جنگ آزما فوج کے آگے ابراہیم لودھی کا 10 گنا بڑا لشکر نہ ٹھہر سکا اور دوپہر ہونے تک اس کے قدم اکھڑ گئے۔ ابراہیم لودھی لڑتے ہوئے مارے گئے اور بابر کا لشکر فتح یاب ہوا۔ بابر نے کئی دن سے تھکی ہوئی فوج کو آرام کرنے کا موقع نہ دیا اور اسی دن اپنے بیٹے ہمایوں کی قیادت میں فوج کے ایک حصے کو آگرہ فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ خود بابر نے دلی کی طرف پیش قدمی کی۔ 1526 عیسوی کو بابر دہلی میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ شیخ زین الدین نے ظہیر الدین بابر کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اگلے دن بابر نے دہلی میں بزرگان دین کے مزاروں کی زیارت کی، دہلی کے قلعے اور شاہی محلوں کی سیر کی اور 10 دن دہلی میں قیام کے بعد آگرہ روانہ ہوئے۔ بابر کی آگرہ آمد سے پہلے ہی ہمایوں نے آگرہ کا قلعہ فتح کر لیا تھا، جو کہ پہلے راجہ بکرماجیت کے پاس تھا۔ راجہ بکرماجیت نے پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کا ساتھ دیا تھا۔ آگرہ کے قلعے سے ہمایوں کو بہت بڑا خزانہ ملا تھا۔ بابر آگرہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال ہوا۔ بابر کو آگرہ کا خزانہ پیش کیا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس میں سے مکہ و مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقامات مقدسہ کے علماء کرام اور بزرگوں کو حصہ روانہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ کابل اور دیگر تمام ملکوں کے مستحقین کے لیے بھی رقوم روانہ کرنے کی انہوں نے ہدایت کی۔ اس موقع پر بابر کی فوج گرمی کی شدت سے پریشان تھی۔ اس کے بعد بابر کی فوج دریائے گنگا کی سمت بڑھتی ہوئی جون پور اور غازی پور تک پہنچ چکی تھی۔ ادھر دہلی اور آگرہ پر بابر کے قبضے کے باعث ہند کے دیگر راجاؤں کو شدید تشویش ہو گئی۔ چنانچہ اطراف کے راجاؤں نے مشرقی پنجاب میں حکمراں لودھی سرداروں سے رابطہ قائم کیا، سرکش میواتیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سب مل کر چتوڑ کے حکمران رانا سانگا کے پاس فریاد لے کر پہنچ گئے۔ رانا سانگا نے تمام راجاؤں اور ریاستوں کے حکمرانوں کو پیغام بھجوائے اور جلد ہی تقریباً 2 لاکھ راجپوت اور پٹھان سواروں کی فوج جمع کر لی گئی۔ اس فوج میں 2000 جنگی ہاتھی اور توپ خانہ بھی شامل تھا۔ رانا سانگا کی فوج نے پیش قدمی شروع کر دی تو اس کی خبریں بابر تک پہنچنے لگیں۔ بابر کی فوج کے تجربہ کار افسران تک اس زبردست فوج کی آمد کی خبر سن کر پریشان ہوئے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، لیکن بابر نے کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔
انہوں نے بیانہ کے مقام پر اپنی خصوصی چوکی قائم کر دی اور جاسوسوں کو ہدایت کر دی کہ دشمن کی نقل و حرکت سے انہیں مستقل آگاہ کرتے رہیں۔ بابر نے تمام اعلیٰ فوجی افسران اور امراء کا اجلاس طلب کیا۔ بیشتر افسران اور امراء کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فی الحال پنجاب اور کابل کی طرف کوچ کر دینا چاہیے۔ بابر نے ان تمام مشوروں کو مسترد کر دیا اور نہایت ولولہ انگیز تقریر کی۔ اس جوشیلی تقریر نے تمام افسران کی غیرت کو بیدار کر دیا۔ سب نے عہد کیا کہ وہ کفار کے مقابلے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ 11 جمادی الاول 933 ہجری بمطابق 13 فروری 1527 عیسوی کو آگرہ کے قریب خانوا کے مقام پر دونوں فوجوں کے مابین خون ریز جنگ کا آغاز ہوا۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن بابر کی فوج کے جوان سر سے کفن باندھ کر لڑ رہے تھے۔ رانا سانگا کی فوج کا ہر اول دستہ حسن خان میواتی کی قیادت میں 10,000 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ راجپوتوں کا ایک بہادر گروہ بھی تھا۔ ہر اول دستے کی جلغار سے بابر کی فوج کا ایک حصہ متاثر ہونے لگا اور قریب تھا کہ اس کے قدم اکھڑ جاتے، لیکن بابر نے اپنی فوج کے مرکزی حصے کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ حسن خان میواتی کے سواروں نے تیروں کی بارش کر دی، لیکن بابر کے جرری سپاہی تیروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے رانا سانگا کی فوج کے تیر اندازوں کا خاتمہ کیا، جس کے باعث دشمن کی اگلی صفوں میں بے ترتیبی پھیل گئی۔ بابر کی فوج نے اب دشمن کے قلب پر حلہ بول دیا۔ 10 گھنٹے لگاتار جنگ ہوتی رہی۔ رانا سانگا نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں، تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان سے فرار ہو گیا۔ جلد ہی مسلمانوں کی فوج سے فتح کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ اس کے بعد بابر کو قدرے سکون کے لمحات میسر آئے اور انہوں نے آگرہ میں عمارتیں تعمیر کروائیں اور باغات لگوائے۔ کچھ عرصے بعد بہار میں بہلول لودھی کے پوتے سلطان محمود نے بغاوت کر دی۔ ادھر ملتان سے بھی سرکشی کی اطلاعات ملنے لگی۔ بابر نے پہلے بہار کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ شعبان 935 ہجری بمطابق مئی 1529 عیسوی میں بابر نے اس مقام پر لودھیوں پر فتح پائی، جہاں گھاگرا اور گنگا آپس میں ملتے ہیں، لیکن اس کے بعد بابر کو بنگالیوں کے ساتھ چپکلش مول لینی پڑی۔ بابر نے گنگا عبور کر کے بنگالیوں کو بھی شکست دی۔ اس کے بعد بابر نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں کو کابل میں حکمران مقرر کیا تھا۔ ہمایوں اپنے والد سے ملنے کی خاطر واپس آئے تو بیمار ہو گئے۔ انہیں زبردست بخار چڑھ گیا اور یہی بیماری بابر کے لیے سفر آخرت کا پیغام لے کر آئی، اور یوں 26 دسمبر 1530 عیسوی کو ظہیر الدین محمد بابر کا انتقال ہو گیا۔